رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے پورے مہینے کے روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ صغیرہ معاف کیجیے گا، کبیرہ گناہ نہیں۔ کسی کو قتل کر کے آئیے، پورے مہینے نماز پڑھ لیجیے، معاف ہو جائے گا۔ اپنے پڑوسیوں کا حق مار کے کھا جائیے اور پورے مہینے روزہ رکھ لیجیے اور آپ کا گناہ معاف ہو جائے گا، یہ نہیں چلے گا۔ صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا۔ اور کبیرہ گناہ میں جب توبہ کریں گے تو اس کی بھی دو کیٹیگریز ہیں، اس کا تعلق اللہ سے ہے یا بندے سے۔ اللہ سے ہے تو اللہ معاف کر دے گا، کر سکتا، لیکن اگر اس کا تعلق بندے سے ہے تو اللہ بھی اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ میں بہت بڑا ظالم ہوں، میں نے پڑوسی کا حق مارا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے بعد اور تراویح پڑھنے کے بعد بھی نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کا بھائی آپ کو معاف نہ کرے یا اس کی امانت کو آپ واپس نہ کریں، تب تک اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا، توبہ کے بعد بھی معاف نہیں کرے گا۔ اٹھیے اور رات بھر روئیے اور اپنے آنکھوں کے پانی سے اپنے گناہ کی سیاہی کو دھوئیے۔ کعبے کے رب کی قسم اس مسجد میں کھڑے ہو کر کہتا بیٹھ کر کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ آپ کا بھائی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ ماں، بہن، بیٹی، یہ سب گالیاں بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تیری ماں کا، تیری بہن کا، یہ گالی جو ہم نے دے دی نا، جب تک اس کی ماں آپ کو معاف نہیں کرے گی، اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ ہنسی مذاق میں ہم ان کے ماں کو دیتے ہیں، وہ ہماری ماں کو دے دیتے ہیں، ان کی بہن کو دیتے ہیں، ہم ان کی بہن، یہ سب نہیں چلے گا کہ تم ہمیں نظر انداز کر رہے ہو، ہم تمہیں نظر انداز کر رہے ہیں، نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی شخص تم میں سے اپنی ماں کو گالی نہ دے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اتنا بدقسمت کون ہے جو اپنی ماں کو گالی دے گا؟ فرمایا تم کسی دوسرے کی ماں کو گالی دو گے، جواب میں وہ تمہیں تمہاری ماں کو گالی دے گا تو گویا کہ تم خود اپنی ماں کو گالی دے رہے ہو۔ سن لو، اگر ہم نے کسی کو ماں کی گالی دی اور اس نے جواب میں مجھے میری ماں کی گالی دی تو ہم نے خود اپنی ماں کو گالی دی۔ اس سے بڑا منحوس، اس سے بڑا رذیل، اس سے بڑا پاگل اور اس سے بڑا بے وقوف انسان کون ہوگا جو اپنی ماں کو خود گالی دے؟ غیر توبہ کی معاف نہیں ہوگی۔ اور توبہ کا تعلق بھی بندے سے ہے، جب تک جس کی ماں کو گالی دی ہے وہ آپ کو معاف نہیں کرے گی، اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے قیام کیا رمضان پورے مہینے، یہی ہے قیام رمضان جو بھی آپ نے تراویح پڑھی ہے، یہی قیام رمضان ہے۔ جس نے پورے مہینے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اللہ اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں، اس مسجد میں 5-6 کلومیٹر کا سفر طے کر کے صرف اس لیے آتا ہوں، یہاں اطمینان کے ساتھ تراویح ہوگی، اور یہاں سے نکل کے جائیے تو 3 پاروں والی تراویح ختم ہو چکی ہوگی، مسجدوں میں تالے لگ چکے ہوں گے، تو تراویح اور قیام بھی جو ہو وہ اطمینان کے ساتھ ہو۔ اور ایک چل رہی ہے فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ تراویح چل رہے ہیں، یعلمون تعلمون بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، راجدھانی ایکسپریس کی طرح 20 منٹ، 1 منٹ میں 12 رکعتیں ہیں، اور 1.5 منٹ یا 2 منٹ بھی نہیں ہو پائے کہ پوری 20 رکعتیں۔ اللہ اکبر، یہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ قیام بھی لمبا ہو، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں تمہیں کیا بتاؤں محمد رسول اللہ کے قیام کے بارے میں، جب آپ کھڑے ہوتے تو کیا طویل قیام ہوتا، آپ کے طول قیام کی خوبی کو میں کیا بیان کروں، قیام لمبا۔ پھر جب آپ رکوع میں جاتے تو میں آپ کے رکوع کے بارے میں کیا بتاؤں، اس کی طوالت اور اس کی لمبائی کے بارے میں، اس کے لمبے ہونے کے بارے میں کیا بتاؤں، یعنی آپ جتنا لمبا قیام کرتے اسی حساب سے، اتنا لمبا رکوع تو نہیں لیکن اسی حساب سے آپ کا رکوع بھی لمبا ہوا کرتا۔ میں اس رکوع کی خوبصورتی کا ذکر کیا کروں آپ سے، جب آپ سجدے میں جاتے تو میں اس سجدے کی خوبی کا تذکرہ کیا کروں۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا جب اللہ کے نبی قیام تہجد میں قیام میں کھڑے ہوتے تو ایسا لگتا جیسے انتقال کر گئے ہوں،
جب رکوع میں جاتے تو اتنا لمبا رکوع کرتے کہ ایسا لگتا کہیں رکوع میں انتقال تو نہیں کر گئے. جب سجدے میں جاتے تو آپ کا سجدہ اتنا لمبا ہوتا کہ لگتا سجدے میں کہیں انتقال تو نہیں کر گئے. یہ آپ کے سجدے کی خوبی تھی, یہ آپ کے رکوع کی خوبی تھی. تو ہمیں ایسے ہی قیام کی ضرورت ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں اسی سنجیدگی کے ساتھ اور اسی متانت کے ساتھ اور اسی خشوع و خضوع کے ساتھ ہمیں تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے. بار اللہ ہمارے روزوں میں اخلاص پیدا فرما. اے اللہ ہمیں شریعت کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے روزوں کو قبول بھی فرما لے. بار اللہ ہمت اور حوصلہ, یہ روزہ رکھنا ہمارے بس کی بات نہیں. اگر تیری اے ہدایت ہمیں نہ ملے اور تیری دی ہوئی طاقت ہمیں نصیب نہ ہو, الہ العالمین ہمیں حوصلے دے, ہمیں طاقت عطا فرما اور صبر کی توفیق عطا فرما. جو لوگ اس رمضان کے مہینے میں لڑیں, اس روزے کا ادب و احترام کرتے ہوئے آپ ان سے کہہ دیجیے اتنی سائن میں روزے سے ہوں, آپ جائیے بھائی مجھ سے مت لڑیے, روزے کا ادب ہے. اللہ ہمیں روزے کے ادب و احترام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.